ناظرین، فیلڈ مارشل صدر ایوب خان کا دورہ اقتدار 1969 میں ختم ہوا تھا، لیکن 57 برس بعد بھی ان وجوہات پر بحث جاری ہے جو ان کے زوال کا باعث بنی۔ ان وجوہات میں 1965 کی جنگ، معیشت کی ناکامی، اپوزیشن تحریکیں، ذوالفقار علی بھٹو کی تحریک اور جنرل یحییٰ کی اقتدار کی خواہش کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ایک چیز کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، وہ ذکر ہے چینی کا۔ کیا ایوب حکومت کے زوال میں واقعی ہی چینی کا کوئی کردار تھا؟ حکومت کی ناکامی کی دیگر وجوہات آخر کیا تھیں؟ یہ سب اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ یہ بھی بتائیں گے کہ ایوب خان کو اپنی حکومت کے آخری ایک سال میں کیسے طوفانوں کا سامنا کرنا پڑا اور کیسے جنرل یحییٰ نے ایوب خان کی بیماری کا فائدہ اٹھایا۔ جنرل ایوب خان نے 7 اکتوبر 1958 کو ملک میں مارشل لا نافذ کیا تھا۔ 20 روز بعد 27 اکتوبر کو وہ صدر سکندر مرزا کو جلا وطن کر کے ملک کے نئے صدر بھی بن گئے۔ انہوں نے اپنے لیے فیلڈ مارشل کا منصب چنا اور جنرل موسیٰ کو اپنی جگہ آرمی چیف مقرر کر دیا۔ یہ اقدام مستقبل میں ان کی ایک بڑی غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ اس طرح فوج کا کنٹرول ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ 10 سال تک وہ ملک کے سیاہ و سفید کے مالک رہے۔ وہ امریکہ کے قریبی اتحادی تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب انہیں ایشیا کا چارلز ڈی گال کہا گیا، لیکن ان کا اقتدار 1965 کی جنگ کے بعد کمزور ہو گیا تھا۔ اس جنگ میں ایوب خان پر الزام لگا کہ وہ جیتی ہوئی جنگ تاشقند میں مذاکرات کے ٹیبل پر ہار آئے ہیں۔ ان کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے ان پر مذاکرات میں شکست قبول کرنے کا الزام لگا کر استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ملک بھر میں ایوب خان کے خلاف مہم چلانا شروع کر دی۔ عوام میں بھی ایوب خان کی طویل ڈکٹیٹرشپ کے خلاف غم و غصہ تھا۔ وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ مل گئے۔ باقی اپوزیشن جماعتیں بھی ان کے خلاف تحریک چلا رہی تھیں۔ 1967 میں جنرل موسیٰ ریٹائر ہو گئے اور ان کی جگہ جنرل یحییٰ خان آرمی چیف بن گئے۔ وہ ایوب خان کو ہٹا کر خود اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے خفیہ طور پر ایوب خان کے مخالفین کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ یوں ایوب خان کے خلاف تحریکیں تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئیں۔ انہی تحریکوں کے نتیجے میں ایوب خان کا اقتدار کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا۔ پھر اس میں چینی کا عنصر بھی شامل ہو گیا۔ وزیر قانون ایس ایم ظفر نے ایک بار کہا تھا، ایوب خان کا عشرۂ ترقی اور ملک میں چینی دونوں ایک ساتھ ختم ہوئے۔ وہ دراصل ایوب خان کے آخری ایک سالہ دورہ اقتدار کی بات کر رہے تھے، جس میں حکومت پر ان کی گرفت تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ اس آخری سال میں جو واقعات ہوئے ان کا باقاعدہ آغاز 29 جنوری 1968 سے ہوتا ہے، جب ایوب خان ایک اہم تقریب میں شریک تھے۔ دراصل انہوں نے اردن کے شاہ حسین کے اعزاز میں ایک ضیافت دی تھی۔ یہ ضیافت انٹر کانٹیننٹل ہوٹل راولپنڈی میں دی گئی تھی۔ ایوب خان اس ضیافت میں شرکت کے لیے پہنچے تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس روز ان کا چہرہ مہرہ اور چال ڈھال معمول کے مطابق نہیں تھے۔ وہ جائے تقریب میں داخل ہونے سے قبل بار میں گئے اور کئی گلاس انہوں نے پانی یا سوڈا ملائے بغیر ہی پی لیے۔ یہ طرز عمل ان کے معمول کے خلاف تھا۔ وہ پہلے ایسا نہیں کرتے تھے، لیکن آج زیادہ گلاس پینے کے اثرات ان کی آواز پر فوراً ہی نمودار ہو گئے، جسے وہاں موجود دیگر لوگوں نے بھی نوٹ کیا۔ ایوب خان بالکل سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ جب انہیں غیر ملکی مہمان کے اعزاز میں تقریر کے لیے سٹیج پر بلایا گیا تو بھی وہ بے خیالی کے انداز میں سٹیج پر گئے۔ جب انہوں نے تقریر شروع کی تو بے دہانی میں لکھی ہوئی تقریر کے 2 صفحے ایک ساتھ پلٹنے لگے۔ دیکھنے والوں کے لیے یہ ایک حیران کن صورتحال تھی۔ دراصل کوئی سمجھ نہیں سکا کہ ایوب خان کو دراصل دل کا دورہ پڑ رہا تھا، لیکن وہ خود بھی یہ سمجھ نہیں سکے۔ کسی نہ کسی طرح انہوں نے یہ تقریب ختم کی اور تیزی سے واپس ایوان صدر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے تک ان کی طبیعت اور بھی بگڑ چکی تھی۔ ایوان صدر میں پہنچتے ہی دل کا دورہ شدید ہو گیا۔ اب ڈاکٹرز کو بلائے بغیر چارہ نہیں تھا۔ ایوب خان کا علاج تو فوری طور پر شروع کر دیا گیا، لیکن فوج کے سربراہ جنرل یحییٰ خان نے ان کی بیماری سے فائدہ اٹھا کر فوری طور پر حکومت کو کنٹرول میں لینے کے منصوبے پر کام شروع کر دیا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے ایوان صدر کے گرد سیکیورٹی سخت کر دی۔
صدر ایوب خان کی طبیعت خراب ہونے کا کہہ کر ہر شخص کو ان سے ملنے سے منع کر دیا گیا۔ ایوب خان کے اہل خانہ، اراکین حکومت اور خود ایوب خان کے ذاتی عملے کو بھی ان سے دور کر دیا گیا۔ یہ سلسلہ کچھ عرصے تک جاری رہا۔ اس دوران حکومتی نظام عملی طور پر جنرل یحییٰ خان ہی چلا رہے تھے۔ تاہم کچھ عرصے بعد ایوب خان کی صحت بہتر ہونے لگی اور وہ سنبھل گئے۔ جب وہ صحت یاب ہوئے تو ان کا پہلا احساس یہی تھا کہ بیماری کے دوران انہیں سول انتظامیہ کے ہر ایک رکن سے سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت کاٹ دیا گیا تھا۔ یہ گویا ان کے اقتدار کی بساط لپیٹنے کی ابتدا تھی۔ چنانچہ صحت یاب ہوتے ہی انہوں نے اپنی جسمانی صحت اور سیاسی قوت کے مظاہرے کا فیصلہ کیا۔ 1968 میں ایوب خان کی حکومت کو 10 برس مکمل ہونے والے تھے۔ ایوب خان یہ چاہتے تھے کہ وہ دنیا پر یہ ظاہر کریں کہ ان کی صحت اتنی اچھی ہو چکی ہے کہ اب وہ حکومت جاری رکھ سکتے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب بتاتے ہیں کہ ایک بار اپنے قریبی وزیروں کی محفل میں دوران گفتگو انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں دنیا کے بہترین ڈاکٹرز نے یقین دلایا ہے کہ اگر میں مناسب احتیاط اور پرہیز سے کام لوں تو آئندہ 20 برس عہدہ صدارت کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں۔ اپنی سیاسی صحت کے اظہار کے لیے انہوں نے اپنی حکومت کے 10 عظیم الشان برسوں کا جشن منانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے سٹاف کو ہدایت کی کہ وہ کوئی ایسا نعرہ ایجاد کریں جو عوام کے لیے بہت پرکشش ہو۔ کافی سوچ بچار کے بعد ان کے سٹاف نے انگلش میں ایک نعرہ تخلیق کیا جس کا اردو ترجمہ تھا ترقی اور اصلاحات کا عشرۂ عظیم۔ یہ نعرہ ایوب انتظامیہ کے کس ذہن رسا کی تخلیق تھا، کوئی بھی اس کی ذمہ داری قبول کرنے پر تیار نہیں تھا۔ ایوب خان کے بعض ناقدوں نے ان کے سیکرٹری اطلاعات الطاف گوہر کو اس کا خالق قرار دیا ہے، لیکن وہ بھی اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کرتے ہیں۔ اگرچہ ایوب خان سے جڑے ہر شخص نے اس نعرے کا خالق ہونے سے صاف انکار کر دیا، لیکن ان کے دور حکومت میں یہ نعرہ بہت مشہور ہوا۔ اسے مشہور کرنے کے لیے پوری سرکاری مشینری حرکت میں آ گئی۔ تمام سرکاری دفاتر کے نمایاں ترین مقامات، سرکاری اسٹیشنری اور بہت سی دیگر دستاویزات پر بھی یہ نعرہ درج کر دیا گیا۔ سرکاری ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر بھی اس نعرے اور جنرل ایوب خان کے 10 سالہ دور حکومت کے جشن کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا۔ اس کے ساتھ پرائیویٹ اخبارات کو بھی بڑے پیمانے پر اشتہارات جاری کیے گئے اور خصوصی ایڈیشنوں کا اہتمام کیا گیا جس میں ایوب عہد میں زندگی کے مختلف شعبوں خصوصاً معیشت اور آئینی اصلاحات وغیرہ کو اجاگر کیا جاتا۔ ان اخبارات میں ایوب خان کی روزانہ 8 اور 10 تصاویر شائع ہوتیں۔ قدرت اللہ شہاب کے مطابق شروع میں کچھ لوگوں نے ایک معقول حد تک اس مہم میں دلچسپی کا اظہار کیا، لیکن جب دن رات ایک ہی ڈھنڈورا پیٹا جانے لگا تو لوگوں کی دلچسپی بہت جلد اس میں کم ہو گئی۔ پھر لوگ اس سے اکتانے لگے اور بالآخر مذاق اڑانے لگے۔ لیکن اسی جشن کے دوران جب اشیاء ضرورت خاص طور پر چینی کی قیمت میں اضافہ بھی ہونے لگا تو فوجی حکمران کے حق میں کیے جانے والے اس پروپیگنڈے نے پورس کا ہاتھی بن کر خود ایوب خان ہی کو روند ڈالا۔ عوامی بیزاری کا ایک بڑا سبب عہد ایوبی کی برکات کا حد سے زیادہ بڑھا کر ذکر کرنا تھا، تو دوسری طرف مہنگائی اور اشیاء ضرورت کی کمی نے اس تضاد کو نمایاں کر دیا جس سے عوامی بے چینی بہت بڑھ گئی۔ یوں عشرۂ ترقی اور اصلاحات کے مقابلے میں ایک جوابی بیانیہ تیار کیا جا چکا تھا۔ ایوب مخالف بیانیے کے مرکزی کردار وفاقی وزیر تجارت عبدالغفور ہوتی تھے۔ یہ ان کی پالیسیوں کا ہی نتیجہ تھا کہ چینی کے علاوہ چاول، دالوں، آٹے اور میدے کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ ہو گیا تھا۔ صورتحال اتنی بگڑ گئی کہ ملک کے سب سے بڑے شہر یعنی کراچی میں بیکریوں نے ہڑتال کر دی۔ چینی مہنگی ہونے کے علاوہ اتنی نایاب ہو گئی کہ پنجاب میں اس کی راشن بندی کرنا پڑی۔ لیکن سب سے انوکھا احتجاج مشرقی پاکستان میں ہوا۔ دارالحکومت ڈھاکہ میں شہر کے مرکزی مقام شہید مینار کے سامنے خستہ حال ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ لٹکا دیا گیا۔ یہ ڈھانچہ ایوب خان کے عشرۂ ترقی کا دن رات مذاق اڑاتا۔ ایوب خان نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ انہیں ناکام بنانے کے لیے خود حکومتی مشینری بھی کام کر رہی تھی۔ اس کا ثبوت انہوں نے یہ پیش کیا کہ مشرقی پاکستان میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے عہدیدار اشیاء خورونوش مارکیٹ میں نہیں لانے دیتے تھے، وہ ان اشیاء کو انڈیا سمگل کروا دیتے تھے۔ پھر ان چیزوں کی کمی ہو جاتی تھی اور الزام ایوب حکومت کے سر لگتا تھا۔ وجہ جو بھی ہو مگر اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں بڑھتے ہوئے اضافے اور ان کی کمی پر قابو پانے میں ناکامی نے عوام کو شدید غصہ دلایا۔ مشتعل عوام نے شروع میں تو اپنا غصہ وزیر تجارت عبدالغفور ہوتی پر اتارا۔ سب سے پہلے ان کے بارے میں چینی چور
کا نعرہ مقبول ہوا۔ یہ نعرہ بھی لگایا گیا کہ عبدالغفور ہوتی ایوب خان دی کھوتی۔ یہ نعرہ پاکستان کی عوامی سیاست کے مزاج کے عین مطابق تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس تنقید کا رخ ایوب خان کی طرف ہو گیا۔ ایوب خان نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک سخت فیصلہ کیا۔ انہوں نے عبدالغفور ہوتی کو اپنے عہدے سے الگ ہونے کا حکم دیا، لیکن عبدالغفور ہوتی نے غالباً کسی خفیہ مددگار کے کہنے پر استعفیٰ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ ایوب خان کے سامنے ڈٹ گئے۔ یہ واقعہ ایوب خان کی گرتی ہوئی دیوار کو ایک اور دھکا دینے کا باعث بن گیا۔ یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایوب خان جیسا طاقتور حکمران کا ایک وزیر ان کی ہدایات پر عمل کرنے کی بجائے ان کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہو جائے؟ اس سے عوام کی نظروں میں ایوب خان کی ویلیو مزید کم ہونے لگی۔ انہیں لگنے لگا کہ ایوب خان تو ایک وزیر کو بھی ہٹا نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ کمزور ہو چکے ہیں۔ اس لیے لوگوں نے ان کی بجائے کسی اور حکمران کی آمد کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ یہ خلا ذوالفقار علی بھٹو نے پر کیا اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایوب خان کے خلاف تحریک کو اور تیز کر دیا۔ الطاف گوہر کے مطابق اس تحریک کو معروف ماہر معیشت اور اس زمانہ میں حکومت کے چیف اکانومسٹ ڈاکٹر محبوب الحق نے مزید طاقت دی۔ انہوں نے یہ بیان دیا کہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے قومی دولت صرف 22 خاندانوں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو اس مہم جوئی میں جی ایچ کیو کے بعض عناصر کی حمایت حاصل تھی۔ میجر جنرل پیرزادہ یحییٰ خان کے دستے راست اور ایوب خان کے ملٹری سیکرٹری ہوا کرتے تھے، لیکن ایوب خان نے کسی وجہ سے ان کی خدمات جی ایچ کیو کو واپس کر دیں، جس کی وجہ سے وہ ان کے خلاف ہو گئے۔ قدرت اللہ شہاب کے بقول انہوں نے بھٹو خاندان کو یقین دلا دیا کہ اگر وہ ایوب خان کے خلاف تحریک برپا کرتے ہیں تو اس مہم میں وہ تنہا نہ ہوں گے، بلکہ جی ایچ کیو کا ایک بڑا طبقہ بھی ان کا ساتھ دے گا۔ شہاب کے مطابق جنرل پیرزادہ کی بھٹو صاحب سے ملی بھگت کا مقصد ان کے لیے اقتدار کا راستہ ہموار کرنا نہیں، بلکہ انہیں استعمال کر کے یحییٰ خان کے اقتدار کو یقینی بنانا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اس تعاون کے حقیقی مقاصد سے آگاہ تھے یا نہیں، یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے اس پیشکش سے بھرپور فائدہ اٹھا کر ایوب خان کے خلاف فضا گرم کر دی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان کے خلاف اپنی تحریک کی ابتدا 21 ستمبر 1968 کو حیدرآباد میں ایک بڑے جلسے سے کی۔ حکومت نے کھلے مقام پر جلسے کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا تو یہی جلسہ ایک احاطے میں منتقل ہو گیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا اور انہوں نے ملک بھر میں اس طرح کے 4 دیواریوں میں جلسے کر کے حکومت کے خلاف فضا بنا دی۔ حیدرآباد کے جلسے میں بھٹو صاحب نے اپنی بات کا آغاز چینی کے بحران اور اس کی چوری سے کیا، لیکن کچھ دیر کے بعد انہوں نے 1965 کی پاک بھارت جنگ اور معاہدہ تاشقند کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تاشقند معاہدے کی کچھ خفیہ شکیں بھی ہیں جنہیں بڑی چالاکی سے چھپا لیا گیا تھا۔ انہوں نے قوم سے وعدہ کیا کہ وقت آنے پر وہ ان شکوں کا انکشاف کریں گے۔ چینی کے بحران سے عوام میں ایوب خان کے خلاف جو بے چینی اور بیزاری پیدا ہوئی تھی، حیدرآباد کے خطاب نے اسے عروج پر پہنچا دیا اور تحریک کو ایک طاقتور بنیاد مل گئی۔ چینی بحران کے علاوہ اس تحریک کی دوسری طاقت طلبہ کی بے چینی سے ملی۔ سن 1968 کی وسط میں طلبہ نے بڑے پیمانے پر ایوب حکومت کے خلاف مظاہرے شروع کر دیے۔ کچھ عرصے بعد اساتذہ اور محکمہ تعلیم کے ملازمین بھی اس تحریک میں شامل ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ملک کے خراب معاشی حالات کی وجہ سے اساتذہ، خاص طور پر پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے اساتذہ کو تنخواہیں نہیں مل رہی تھیں۔ اس وجہ سے وہ ایوب خان کے سخت خلاف تھے۔ یہ لوگ بھی ایوب خان کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اس دوران ایک اور ایسا واقعہ ہوا جو حکومت کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہوا۔ 7 نومبر 1968 کو راولپنڈی میں عبدالحمید نامی نوجوان طالب علم پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ اس کی موت نے تحریک کے لیے مزید سازگار ماحول پیدا کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما معراج محمد خان نے اس موقع پر بھٹو کو مشورہ دیا کہ اب پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ عبدالحمید کی موت ایوب خان کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لے گی۔ خان صاحب کے بقول بھٹو یہ رمز سمجھ گئے اور مقتول نوجوان کا جنازہ لے کر خود اس کے آبائی گاؤں پنڈی گھیب پہنچ گئے۔ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ راولپنڈی سے پنڈی گھیب تک 60-70 میل تک جس گلی محلے اور گاؤں سے یہ جنازہ گزرا، اس کے ساتھ ساتھ ایوب خان کی قسمت کا ستارہ بھی ڈوبتا چلا گیا۔ اس کے بعد ملک کا گوشہ گوشہ بد امنی اور شورش کے لامتناہی طوفان کی زد میں آ گیا۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ اس قتل کے روز یعنی 7 نومبر 1968 سے لے کر 25 مارچ 1969
یعنی ایوب خان کے استعفے کے دن تک مسلسل ہنگامے ہوتے رہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب ملک کے کسی حصے میں کوئی جلسہ، جلوس یا توڑ پھوڑ کے واقعات نہ ہوئے ہوں۔ عبدالحمید کے قتل کے 4 روز کے بعد ایوب خان پر پشاور میں ایک قاتلانہ حملہ ہوا۔ اس حملے میں ایوب خان بال بال بچ گئے، لیکن ان کی کمزوری کا تاثر مزید پختہ ہوا۔ اس واقعے کے بعد بھٹو اور ولی خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ حکومت کا یہ فیصلہ بھی اس پر الٹا پڑا اور ملک بھر میں ہنگامے تیز ہو گئے۔ ان واقعات کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں ایک اشتہار دیکھا گیا جس میں فوج کے سربراہ جنرل یحییٰ خان سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ امن و امان کی بحالی اور قومی سلامتی کے لیے حکومت سنبھال لیں۔ یہ اشتہار مبینہ طور پر اس زمانے کے اسٹینڈرڈ بینک کے مالک مسٹر الوی نے شائع کروایا تھا، جو یحییٰ خان کے بہت قریبی دوست تھے۔ یوں اقتدار کے ایوانوں کے اندر اور باہر سے کڑی سے کڑی ملتی چلی گئی۔ چینی چوری کے الزام سے ایوب خان کے خلاف شروع ہونے والی تحریک ان کے زوال کی بنیاد بن گئی۔ 25 مارچ 1969 کو انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور اقتدار جنرل یحییٰ خان کے سپرد کر دیا۔ اس طرح ایوب خان کو چینی بحران اور اشرائے ترقی نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، جبکہ جنرل یحییٰ خان کو اس کا فائدہ ہوا اور انہوں نے ایوب خان کو ہٹا کر حکومت سنبھال لی۔ اگر آپ ایوب خان کے دور کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کچھ لنکس آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، آپ ان پہ کلک کر کے ان کے بارے میں جان سکتے ہیں۔